پوئپا کے اندر آ کے عقیل امان صاحب ایک ایک میٹنگ میں الحمدللہ ہمارے ساتھ تھے. ہم نے پوئپا میں آتے ساری اپنی ایک لیگل اسٹینڈنگ کمیٹی تشکیل دی. یہ بات تقریباً کوئی 4-5 مہینے پرانی جنوری کی بات ہے سردیوں میں. اور وہ ہم نے جو کمیٹی تشکیل دی وہ کمیٹی کے جو سربراہان تھے یا اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو چیئرمین اور کو چیئرمین تھے وہ ایک ماشاءاللہ ہمارے عقیل امان صاحب اور ایک راجہ محمود صاحب. میرے خیال میں شاید باسط ملک صاحب بھی بینگ اے لائر ہم نے ان کو ریکویسٹ کی. یہ نہیں تھے جا قریشی صاحب تھے. اور کون کون ممبرس تھے جو بھی ہم نے وہ کمیٹی بنائی اور کمیٹی نے ماشاءاللہ دن رات لگا کے یہ جو مسودہ ہے نا جو ہماری طرف سے امیگریشن رولز کا جو پرپوز ہوتا ہے جو ہم نے کیا ہے وہ ریکارڈڈ ہے کہ ہم نے حکومت کو کیا بولا تھا کیا کرنا ہے اور انہوں نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اب اس میں سے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مسودہ ہے عثمان خان صاحب کے دور میں بھی تقریباً 3 سال پہلے انہوں نے بھی پوری ہمت کی اور ڈی جی کے ساتھ بیٹھ کے کافی حد تک چیزیں نیگوشیٹ بھی کی. میرے خیال میں مسٹر چوہدری صاحب ہمارے اتحادی بھی تھے اور وہ ڈی جی صاحب نے کافی چیزوں پہ رضامندی بھی شو کی. بدقسمتی سے جب تک ایک گیزیٹڈ نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا دیکھ بھائی جب تک گیزیٹڈ نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو وہ سب باتیں جو ہیں وہ سب جیسی دور ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ختم ہوتا ہے. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہماری جو بھی میٹنگز ہوتی ہے وہاں پہ نہ وہ منٹڈ ہوتی اور نہ ہی جو آنے والا افسر ہے وہ پچھلے افسر کی ذمہ داری اٹھاتا. وہ کہتا ہے اب میں آیا ہوں پھر شروع سے کام شروع. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ ہم نے جب لیگل کمیٹی بنائی اپنی لیگل کمیٹی نے دن رات لگا کے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پورا ایک ہفتہ انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ شام دیکھی. میں اور کیانی صاحب تو تھے وہ تو ان کا واٹر مین کا کردار ادا کرتے تھے. ان کا پانی ٹائم سے پورا ہو ان کے باقی جو معاملات ہیں ان کو ہم پورا کریں تاکہ یہ کمیٹی جو ہے اپنا وہ فریش ہو کے کام کر سکے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے یہاں پہ شہباز کا نام لازمی لینا چاہوں گا. ادھر عقیل صاحب بیٹھے ہوتے تھے راجہ صاحب بیٹھے ہوتے تھے ادھر شہباز بیٹھا ہوتا تھا. سامنے قریشی صاحب اور 3-4 اور پروموٹر بھائی ضرور تھے مگر انہوں نے دن رات کر کے ماشاءاللہ یہ کمیٹی کی تجاویز تیار کی اور انہوں نے بھیجی اور وہ ان کے پاس ریکارڈڈ آپ کے پاس وہ ہے جو آپ نے ان کو ریسیونگ کروائی. ہاں یو ہیو دیٹ ڈاکومنٹ. I need their receiving. ہاں وہ جو ریسیو ڈاکومنٹ ہے وہ جناب نے ان کو جا کے مجھے یاد ہے عقیل امان صاحب بھی تھے صفدر کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی پھر ڈی جی کو علیحدہ بلا کے انہوں نے میٹنگ کی. تو بڑی ان کی وہ ڈیٹیل ساری باتیں الحمدللہ ہوئی. لوگوں نے بڑے بیچ میں چونکہ بدقسمتی سے ہم کاروبار کرنے کے لیے تو ہم نے یہ ٹریڈ باڈی نہیں بنائی ہم نے تو سیاست کرنے کے لیے بنائی ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے ہمارے بھائیوں کی. یہ میں پیغام چونکہ میں ویڈیو اس لیے بنوا رہا ہوں کیونکہ واٹس ایپ میں ساروں کا سن ضرور رہا ہوں. میں جواب دوں یا نہ دوں میں نے اپنے وائس میسج کے بعد میں نے ویسے میں سنتا بھی نہیں ہوں مگر میں نے ڈیٹیل میں ایک وائس میسج سنا ہے اور جو مجھے وائس میسج بڑے پسند آئے نا ان کو میں نے علیحدہ سے اپنے پاس ایک ان باکس میں سیو کی ہے. ان کو میں علیحدہ سے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو میرے ساتھ یا ہمارے ساتھ گروپ کے ساتھ اس پورے معاملے میں کوئی ہے تو ہم یقیناً یہاں پہ دلیل دے کے ان کے ساتھ بحث کرنے کے لیے یا ان کو قائل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھنے کی ذمہ دار ہیں. کیونکہ اگر ہمارے دور کے اندر ہماری اس کے اندر اگر یہ ترامیم آئی ہیں اور خدا نخواستہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے نقصان دہ ہیں یا پروموٹر برادری کے لیے تو ہم ان کو دلیل دے کے یہ سمجھائیں گے کہ آئندہ نقصان دہ ہیں یا فائدے مند. یقیناً ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا. مجھے آج صبح 3 پروموٹر ملے وہ ٹریڈ سینٹر میں گیا تھا ڈیلیگیشن آیا تو ادھر مجھے پروموٹر نے کہا یہ جو صفحہ ہے یہ تو ہم نے پہلے کبھی دیکھے نہیں ہم اس قانون کے مطابق وہ بیچی جمع کرا رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ان چیزوں کو ابھی تک سمجھ نہیں سکے. اپنے ان کو پڑھیں گے تو ہمیں اپنے حقوق کا پتہ لگے گا اور افسوس سے جا کے ہم ان کو مطالبہ کر سکیں گے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ یہ پوری کاوشوں کے بعد ہم نے پھر میں بات کر رہا تھا کہ جو افطاری تھی ہماری جو ہم نے دی اس کے اوپر بھی یقیناً کچھ لوگوں نے ماضی میں بھی باتیں کی اور اب بھی کرتے ہیں. اور جب افطاری ہو رہی تھی تب بھی مجھے بڑی تنقید آئی کیانی صاحب کو بڑی تنقید آئی ہم ساروں کو بڑی تنقید آئی مگر یہ افطاری ہم اپنے شوق سے کسی کو نہیں کراتے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہم اپنے حکام بالا یا افسران ان کے ساتھ ہم ایک لائزون کریٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ ایک تعلق بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ تعلق کسی فرد واحد کا نہیں ہوتا وہ ادارے کے ساتھ ہوتا. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے فرائض سر انجام دیں. کل ہماری جگہ کوئی اور بیٹھا ہو تو اس کے اندر الحمدللہ منسٹر کی طرف سے اٹ واز ویری مچ فورسفلی
اور لاجیکلی گیون انسٹرکشن ٹو دا فیڈرل سیکرٹری. اور پھر ہم نے آپ کی دعا سے جو دوسرا سب سے بڑا کام ہوا وہ ٹاسک فورس تھی جو ایس این اقبال صاحب سے ہم نے مل کے بلوائی. وہاں پہ ہماری سب کمیٹی بنی جس کے ہم نے جو چیئرمین تھے وہ جنرل معظم صاحب کو رکھوایا نیو ٹیک کے اپنی مرضی سے ہم نے. اور اس کا سب کا مقصد یہ تھا کہ جو کام ایسے ہیں جو ہماری سرکار کے اختیارات ہیں وہ تو کریں. ہم سرکار کے ساتھ جا کے کہتے ہیں جی کہ ہمارا امبیسی میں فلانا مسئلہ ہے, ہمارا اس ملک سے فلانا مسئلہ ہے. بھائی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر بھی ممکن ہے کہ وہ بھی شاید ہمارے جو سعودی امبیسڈر ہے اس کے سامنے شاید 10 دفعہ سوچے کہ میں نے کس طریقے کا کے ساتھ اور کیا بات ہے. تو جو ہمارے اپنے اختیارات ہیں ان کو بھی استعمال کریں. تو یہ جو قانونی ترامیم تھی یہ 15 سال سے پینڈنگ تھی اور اللہ کا شکر ہے اب یہ حل ہوئی. اس کے اندر کچھ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو ابھی شہباز بریف کرے گا یا کیلمان صاحب بریف کریں گے کہ کیا اچھا ہوا. یقیناً اس میں بہت گنجائش ہے کہ ابھی ان چیزوں کو سدھارا جا سکے, مگر کیا 15 سال سے جو سرکار تسلیم ہی نہیں کرتی تھی کہ ان کی ترامیم کرنی چاہیے, اور اب جب انہوں نے کی تو یہ بہتر ہے کہ ترامیم کی یا بالکل ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دینا وہ بہتر تھا. ہاں بالکل تنقید بالکل ٹھیک ہے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور آفیشلی کنڈیم کرتے ہیں کہ 6,000 اور 15,000 میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. مگر کیا آپ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں کہ پروفیسر اور ریکروٹر کا جو کینڈیڈیٹ کی ذمہ داری ہے کیا وہ دونوں پہ برابر ہونی چاہیے؟ جواب دینا مجھے. نہیں ہونی چاہیے برابر. آپ جب آپ اس میسج سنیں, آپ تقریریں سنیں جو گروپوں کے اندر ہو رہی ہیں, ان میں سب میں عقیل صاحب بڑی اچھی تشریح کرتے ہیں ساری باتوں کی. اس کے اندر سب یہ بولیں گے وہ جی کرپٹ بیٹھ گئے, وہ جی کرپٹ لوگ کھا رہے ہیں, وہ جی فلانے لوگ فلانا کام کر رہے ہیں, وہ جی فلانے لوگ فلانا. اچھا کسی سے بے پوچھو بھرا میرے ہو وہ بھائی دسو کیڑی کلاس نمبر چ کی مسئلہ ہے تمہیں, وہ کوئی گل نہیں کرے گا کیونکہ وہ پڑھے گا ہی نہیں, نہ پڑھے گا تو نہ گن کرے گا. ہاں جنرل گلا کریں گے وہ جی فلانے آئے کھا گئے رج کے جی چلے گئے جی فلانا ہو گئے. میں صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں تمام بھائیوں سے کہ اس قانون کے اندر بہت سی اچھی چیزیں ہوئی ہیں اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور اس کے اندر ہم یہ نہیں آپ سے کہہ رہے کہ سارے کا سارا آپ جو کھلا ہے یا سوچہرا ہے وہ ہمیں پڑھائیں. ہم کہتے ہیں یہ سب پروموٹر بھائیوں کی یہ جو آج یونٹی ہے, اور اس میں جو یونٹی پھر بھی میں سمجھتا ہوں ہے, بے شک گروپ ہونا جمہوریت کا حسن ہے مگر پھر بھی ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. ماضی کی کافی ایسی چوئی صاحب کی چیزیں تھیں جو عثمان صاحب نے کیری کی, عثمان صاحب کی بڑی چیزیں تھیں, اکرام قریشی صاحب کے دور میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, ان کے دور میں بڑی چیزیں تھیں. رحمت علی شاہ صاحب کے دور میں بڑی چیزیں آئیں. ہاں پریشر حکومت کے اوپر تو 15 سال سے تھا کہ بھی ترمیم ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہونی چاہیے, مگر یہ آج ہوئی تو اس کا جشن ہم سب کا ہے. اس پوری ترمیم کو ٹوسٹ کر کے کہانیاں بنا کے یہ پیش کرنا کہ جی یہ جو ترمیم ہوئی ہے یہ تو ہمارے پیٹے پڑ گئی, ایسے نہیں ہوتا. قانون بنا ہے, قانون کو پڑھنا پڑتا ہے, پچھلا جو قانون تھا اس کے ساتھ اس کا موازنہ کرنا پڑتا ہے. ابھی تک تو ہم نے جو پہلا وائس میسج آپ کو کیا ہے اس کے اندر ہم نے سیدھی چیزیں 4 بتائی تھی, 5 جو میرا اپنا 8 منٹ کا وائس میسج تھا کہ بھائی ابھی تو یہ چیزیں ہوئی ہیں, ان چیزوں کے فوائد کے اوپر ہم نے ذکر نہیں کیا تھا. ہاں ہم فوائد کے اوپر ذکر کریں گے. ہم نے تو ابھی اس ترمیم کو یہ بھی پوری طرح سے لیگل کمیٹی نہیں پڑھ سکی, عقیل امان صاحب یا راجہ محمود صاحب یا شہباز اور اس کی ٹیم, کہ بھی اس میں ہمارے لیے نقصان کی چیزیں کون کون سی کیسے ہوئی. اسی لیے اس کے اوپر ابھی شہباز اور عقیل صاحب آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے بریف کریں گے کہ اس کے پلس پوائنٹس کیا ہیں. اور یقیناً اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن کی ہم تردید بھی کرتے ہیں جو قابل مذمت بھی ہیں. مجھے پرسوں نے ڈی جی نے یا کل شام کی بات ہے ڈی جی نے وہ امینڈمنٹس بھیجی واٹس ایپ, اور وہ جو امینڈمنٹس تھیں اس امینڈمنٹس کو میں نے جو ریپلائی کیا یہ آپ سب بھائی صرف اتنی بات ڈی جی سے ہماری ہوئی, کوئی ڈی جی سے اور بات ہم نے نہ کی نہ ہم کرنا چاہتے ہیں وقتی طور. یس سر, already received this gazetted notification yesterday. We are highly grateful. You are really a man of words and commitment. We really appreciate it. Still, there are a few clauses which needs more attention and uniformity. So we will discuss and also share you a letter in this regard.
مطلب کہنے کا ہے کہ یہ وہ رپلائی ہے جو سب کسانوں کو یہ مطلب صرف کہنے کا یہ ہے کہ اگر تو سیاست کرنی ہے ہم نے تو پھر میرے خیال میں ہم کاروبار چھوڑیں یا کوئی پل چھوڑیں. یقین مانے ہر ایک پروموٹر کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے قسم خدا کی کہ وہ آج نون لیگ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کاف لیگ طریقے سے کام نہیں آئی کسی کو جوائن کرے یقین مانے وہ جھنڈے گاڑ دیا ہے. اور اگر کاروبار کرنا ہے اور یہ ٹریڈ ایسوسیشن اس لیے بنائی ہے کہ ہم ساروں نے مل کے اپنے حقوق کا تحفظ کرنا تو پھر یہ سیاسی باتیں کبھی بھی نہ چلیں گی نہ چل سکتے. تو میں اپنی جو بات مکمل کروں بہت شکریہ. تو میری صرف اتنی سی بات یہ ہے کہ اب شہباز صاحب سے صاحب ایک بریفنگ لے لیں پوائنٹ بائی پوائنٹ اور پھر میں چوہدری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے بڑے ہیں اور ہمارے سینئر ہیں وہ ہماری رہنمائی فرمائے سارے معاملے. بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ ابھی آج جو ہم بیٹھے ہیں یہ ان امینڈمنٹس کے یعنی اوپر آپ کے جو ذمہ ہیں ان کے ایسے بیانات آئے ہیں کہ مثال کے طور پہ فہیم بیٹے نے اپریشیٹ کی ہے کنگریچولیشن کی اس وقت امینڈمنٹس آئے. اچھا اطہر شاہ صاحب نے اس کے کہا کہ بیچ میں ہمیں تو بتایا نہیں کہ ہم نے تیسرے نے کہا ہے کہ ہے اپنا بالکل اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں اور ہے اپنا اس کے خلاف جائیں گے بالکل حقیقی طور پہ یہ ہمیں آن بورڈ نہیں دیا گیا. دوسرے نے کہا جی ہمیں کمیٹی بنی تھی ہم ان کے کوشش کرتے رہے. یہ ساری کنٹراڈکٹری آپ کی اسپیچز یعنی حضور کو چھوڑو نا جو ہے ابھی کہاں بابا کرتے لائن گروپ اور یونائٹڈ گروپ کے ذمہ داران یعنی فہیم بیٹے نے مبارک دی. اچھا اسد بیٹے نے ہے کہا نہیں میرے چھوٹے بھائی نے نہیں دی کہ ہم فلاں فلاں کلاس کو نہیں مانتے ہم ہے پھر اس کے خلاف جائیں گے. شاہ صاحب نے کہا کہ ہمیں تو آن بورڈ ہی نہیں لیا فریق کہاں سے آ گئی اور محمود صاحب نے کہا اس کے اوپر کمیٹی بنی تھی. آج ابھی یہ میں اس لیے میں نے کل ریکویسٹ کی تھی اور الگ گھر سے میں نے یہ تجویز دی تھی کہ سارے ہم بیٹھو جائز کہ بٹ صاحب کے اوپر اپنی اپنی ظاہری اپنا مٹیریل نکال رہے ہو تو ادھر بیٹھ کے تو جو بھی مناسب سمجھے اس کے اوپر کوئی دائیں عمل بنایا جائے کہ بٹ صاحب کے کوئی بھی بندہ ایکشن نہیں لے گا تو نہ ہی ہماری کو سنے گا. آپ جو یعنی امینڈمنٹس کمیونٹی اور بیچارے مزدور کے حق میں ہے اس کو تو ہمیں اپریشیٹ کریں اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہمارے لیے اور کنٹراڈکٹری ہے اس کے بارے میں ہم پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کے لیے دیگر کوئی راستہ اختیار کریں تاکہ ہے اپنا مسئلے کا حل کر سکے. میں دو باتیں میں معذرت بھول گیا اپنی اس تقریر میں. ایک تو پہلی چیز یہ کہ ہمارے اعجاز صاحب کی ڈائریکٹلی چیئرمین ڈی جی کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے. ڈی جی صاحب نے بولا کہ اگین یہ آپ سارا جو آپ کو اور جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں اور بخوبی واقف ہیں کہ جو سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپ ہے یہ ایک چیز جیسی ہوتی ہے ود ان 9 سیکنڈ ہمارے تک پیغام رسائی کر دیتی ہے. اور ہماری جو امیگریشن آرڈیننس ہوتا ہے قانون ہوتا ہے جو مجلس شورا پاس کرتی ہے جس کے اندر نیشنل اسمبلی اور سینٹ لوور اور اپر ہاؤس مل کے بناتا ہے اس کو امیگریشن آرڈیننس 1979 کے. پھر اس آرڈیننس کی روح کے اندر کچھ رولز بنتے ہیں یعنی کہ اصول و ضوابط جو اور پھر ان رولز کی روشنی میں بھی کچھ ایس او پیز بنتے ہیں. تو یہ جو بھی ترامیم آئی ہیں یہ ہماری امیگریشن رولز 1979 کے اندر ترامیم آئی ہیں جو کہ لاسٹ ٹائم میرے خیال میں خورشید شاہ صاحب کے دور میں 2008 میں آخری دفعہ یہ ترامیم آئی تھی آج سے گزشتہ 15 سال پہلے اور جس کے اندر میرے خیال میں صرف ایک کلاس جو فیس تھی بینک سرٹیفکیٹ کا وہ 4,000 سے 6,000 کا. تو یہ یقیناً ایک جو امیگریشن رولز کی امینڈمنٹ ہے وہ ہمارا حق ہے اور وہ حق اس طرح ہے کہ ہر سال کے اندر یا ہر دور کے اندر یا ہر نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ دن بدن نئے طریقہ کار متعارف ہو. ان طریقہ کار کے ساتھ اگر ہم وقتاً فوقتاً اپنی قانون سازی نہیں کرتے تو ہم وہاں کے وہاں ہی رہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو قانون سازی ہے یہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے ہمارے کاروبار کے چلانے کے طریقہ کار کے. جس طرح چھوٹی چھوٹی مثالیں ہم جو بینک سرٹیفکیٹ بناتے ہیں 6,000 کا بناتے ہیں کیوں بناتے ہیں قانون ہمیں اس کے لیے کہتا ہے کیسے بناتے ہیں ہم ورکر ویلفیئر فنڈ کیوں ادا کرتے ہیں ہم انشورنس کے پیسے کیوں ادا کرتے ہیں ہم رجسٹریشن فیس کیوں کرتے ہیں ہم لائسنس کس طریقہ کار کے مطابق سرکار سے ایشو کرواتے ہیں لائسنس کی ٹرانسفر کیسے ہوگی ان کیس آف ڈیتھ آف کوئی بھی خدا نخواستہ ہمارے لائسنس کے ساتھ کیا کیا جائے گا
تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ جو سارے سوالات ہیں، یہ ساری قانون کی روشنی میں ہی چلتے ہیں. اس کے اندر کسی کی اپنی ذاتی منطق یا کسی کی اپنی ذاتی رائے کے اوپر یہ معاملات نہیں چلتے. تو یہ خواب جو رولز کی امینڈمنٹ کا تھا، یہ خواب صرف کسی ایک فرد واحد کا نہیں تھا، نہ ہی کسی ایک OEP کا تھا، یہ پوری کمیونٹی کا تھا اور یہ ایک اجتماعی ایشو تھا. اور اس میں جو بھی گروپ جب بھی برس اقتدار رہا ماضی میں یا آج، تو ان سب کی یہی خواہش تھی کہ یہ امیگریشن رولز کی امینڈمنٹس یا امیگریشن رولز جو ہیں ان کی تعمیل ہونی چاہیے. اور یہ ہم اللہ کا آج لاکھ لاکھ شکر اس بات پہ ادا کرتے ہیں کہ 15 سال بعد ہمارے رولز کے اندر ترامیم آئی. ترامیم یقیناً بنانے کا اختیار سرکار کا ہے. ہم کوئپا ایک ایڈوائزری یا کنسلٹیٹیو پوزیشن پہ، ہم مشاورت کی پوزیشن پہ، ہم سارے مل کے اپنی باتیں چار منوا سکتے ہیں، مگر دستخط ہمارے سرکار. بدقسمتی سے یہ جو رولز ہیں، یہ بھی رولز پہلے بنانے کا اختیار اصولاً ہر منسٹری کے اندر اختیار دیا جاتا ہے جو اس کا فیڈرل سیکرٹری ہوتا ہے. منسٹر کے بعد جو آل اینڈ آل ہوتا ہے جو بیوروکریٹ ہوتا ہے. مگر گزشتہ کچھ سالوں سے جب سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تو یہ جو اختیار رولز کا امینڈ کرنے کا تھا، یہ اختیار بھی کیبنٹ ڈویژن کے پاس چلا. اور ہمارے چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، خواہ وہ ایک فائل کی ٹرانسفر کرانی ہو، خواہ نیا لائسنس ایشو کرنا ہو، خواہ چینج آف نیم کرنا ہو، خواہ کوئی اور ایسا ایشو ہو، ہمیں اس کے لیے نیچے پروٹیکٹریٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے لے کے ڈپٹی ڈائریکٹر، ڈائریکٹر پروٹیکٹریٹ، پھر جناب ہیڈ کوارٹر بھیجتے تھے، وہاں کا اپنا ایک کوارڈینیشن ڈپارٹمنٹ کا AD بیٹھا ہوتا ہے، پھر وہ DD کو بھیجتا ہے، پھر وہ ڈائریکٹر کو بھیجتا ہے، پھر وہ DG صاحب کے پاس جاتی ہے، DG صاحب مارک کرتے ہیں، فائل جاتی ہے منسٹری کے اندر، منسٹری کے اندر سیکشن آفیسر ایک بیٹھا ہوتا ہے، وہ سیکشن آفیسر اپنے جوائنٹ سیکرٹری کو بھیجتا ہے، پھر ایڈیشنل سیکرٹری کو، سیکرٹری سے ہو کے منسٹر سے ہو کے فائل آپ کی جاتی ہے کیبنٹ ڈویژن. اور اس کیبنٹ ڈویژن میں یہاں پہ 50 منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ کیا ایک جو پروموٹر جس نے 3 لاکھ دے کے لائسنس لیا تھا وہ اپنی برانچ کھول سکتا ہے کہ نہیں کھول سکتا. تو کیا یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس تھا یا کہ رکاوٹیں پیدا کرنا؟ تو یقیناً رکاوٹیں پیدا کرنا. اور اس سرکاری کلچر کو انہوں نے ایک ایسے ماحول میں ہمیں وشیس سرکل میں رکھنا ہوتا ہے کہ جس سے ان کا روزگار چل رہا ہے، ہمارا روزگار چلے یا نہ چلے وہ ایک علیحدہ معاملہ. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس کے اندر ہمارے یقیناً جو اتحادی تھے اس سال کے، اور ہم لوگ خود بھی، اور ہماری سے جو پچھلی یقیناً گروپس تھے، انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت محنت کی. ہم یہ نہیں بولیں گے کہ ہم نے ہی اس پوری فائل کو دھکا لگایا اور سارا کچھ ہم نے معاملات، ہاں یقیناً کچھ فالو اپ ہمارا تھا، معاملات تھے. اب اس کے اندر ہم نے کیا کیا، جب ہماری DG صاحب کے ساتھ بات ہوئی، منسٹر صاحب کے ساتھ بات ہوئی کہ جی ہم آپ کی ترامیم کریں گے، تو جب ہماری ان سے یہ بات ہوئی ترامیم کریں گے تو ہم نے فوراً بیسس کے اوپر اپنی کوئپا کے اندر آ کے عقیل امان صاحب ایک میٹنگ میں الحمدللہ ہمارے ساتھ تھے. ہم نے کوئپا میں آتے ساری اپنی ایک لیگل سٹینڈنگ کمیٹی تشکیل ساتھ لگا دینا وہ بہتر تھا. ہاں بالکل تنقید بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور آفیشلی کنڈیم کرتے ہیں کہ 6,000 اور 15,000 میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. مگر کیا آپ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں کہ پروسیسر اور ریکروٹر کا جو کینڈیڈیٹ کی ذمہ داری ہے کیا وہ دونوں پہ برابر ہونی چاہیے؟ جواب دینا مجھے. نہیں ہونی چاہیے جب برابر. آپ جب آپ کا ایک پروسیسنگ کرنے والا کیس 15, 20, 25,000 روپے جو ایک پروموٹر لیتا ہے اور وہ پروسیسنگ کرنے کے بعد کل کو کسی بھی کمپلینٹ کے حوالے سے امیگرانٹ اٹھ کے آپ کو بلیک میل کرتا ہے تو اس میں ذمہ داری پروموٹر بھائی کے اوپر ہے. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ آپ اس کی تو خوشی منائیں کہ آج پہلی دفعہ سرکار نے پروسیسنگ کو ڈیفائن کر دیا قانون کے اندر. اس کے اوپر کوئی خوشی نہیں ہے کسی کو. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا نہیں. آپ وائس میسج سنیں، آپ